نشانوں کے ساتھ یہ نبوت ختم ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب اس بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مگر ہم نے کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ 3 چیزیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. نمبر 1، ہمارے نبی کو نبی ماننا بھی فرض ہے، ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے. غور فرمائیں، یہ 2 الگ باتیں ہیں. ہمارے نبی کو نبی ماننا بھی فرض ہے اور ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے. اور اسی طرح یہ یقین و ایقان رکھنا بھی فرض ہے کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے اور کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے. جس بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے، سمجھیے کہ عقیدہ ختم نبوت وہ بندہ سمجھ گیا کہ ہمارے نبی بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں. ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اب آپ سمجھے آپ حضرات، یہ آپ کا نظریہ ہونا چاہیے اور یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اگر سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، اگر کوئی ہمارے نبی کے بعد کسی بھی معنی میں کسی نئے نبی کے آنے کا قول کرے یا قول نہ کرے، ویسے کہے آ سکتا ہے، جائز ہے، میں مانتا ہوں، اگرچہ لوگوں کو نہ بتائیں، فرمایا کافر و مرتد ہے. ہمارے نبی کے بعد کسی معنی میں کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ ذلی، یہ بروزی، یہ جناب فلاں فلاں نہیں، نیا نبی نہیں آ سکتا. جو فرما رہے ہیں آپ سب. اب یہ نیا نبی کیوں کہا ہے؟ یہ درسنامی پڑھنے پڑھانے والے علماء جانتے ہیں، جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے تو وہ جامع بھی ہونی چاہیے اور مانع بھی ہونی چاہیے. جامع کا مطلب کہ تمام افراد اس میں آ جائیں، اور مانع کا مطلب کہ بیچ میں سے کوئی باہر نہ جا سکے. سمجھ آ گیا؟ ایسی مضبوط بات ہو. ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. اب یہ ایک لفظ ہے، اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا. کیا جو پہلے گزرے ہیں وہ آ سکتے ہیں؟ جو ہے آپ سمجھ بات کی. فرنٹ سیٹوں والے اے بابے نے اٹھاؤ بھی ستا پہ پہلو دستا سی اور منڈیا شیخو برا آ گئی کتنے گیا ہے ختم نبوت. اچھا پنجابی دے وچ کر دئیے تے مطلب ہلکا ہلکا چسکا بھی لئی دے. اردو بھی ایڈی اوکھی کوئی نہیں، چل پنجابی سنا دینے. ہوں تم کی آکھیے جناب. گرامی قدر حضرات، آپ بات سمجھ رہے ہیں میری، تاکہ میں پنجابی میں بھی آپ کو سنا دوں. اگر آپ فرنٹ سیٹوں والے میرا ساتھ دیں تو 5 کلو کا سر ہی لائی جاتے، تھوڑی جی زبان ہی لا لو تاکہ میرے پتہ لگے. اے فائدہ ہوتا جی، بلکہ نقصان ہوتا جی 12 بجے تو بعد تقریر دا بھی گھڑی تے 12 بجے دے نال منہ تے بھی بج جاندے. اس سے بات سے میں 12 بجے تو بعد کر دے ہی کوئی تقریر. لیکن آج تسی روزہ تڑوا دیتا ہے، بلکہ تڑوا کے تک زاگ ہونے تو نواں رکھنا ہے بھائی. لیکن اگر آ ہی گیا ٹائم تو چلو اس عقیدے کو سمجھ لیتے ہیں ہم سبھی حضرات. بھائی اگر ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا تو کیا جو پہلے گزرے ہیں ان میں سے کوئی آ سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھیے، یہی بات آپ کو سمجھانی ہے. ہمارے نبی کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا. جو پہلے گزرے ہیں ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے. مسئلہ ہے یہی تو بات ہے. ہماری عوام کہہ دیتی اور نہیں، میں کہ اے فائدہ ہوتا جی ساری رات بہن دا جس قوم سو جائے پھر تقریرا کراؤ دا. یہ 8 to 9 بجے تقریرا کرو تو سمجھ آ جائے بھائی نیا نبی نہیں آ سکتا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. جو پہلے گزرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، عیسائی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے. توجہ نہیں فرما رہے. اور یہ دیکھ لو آج عیسائی بڑے طرفدے نے، نچدے نے. انہوں نے پوچھو تسی اپنے نبی دے وفادار کتوں؟ تسی اپنے نبی دے دشمن بن گئے. یہ رب تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ دی طرف اٹھا لیا، آسماناں دی طرف اٹھا لیا تے آسماناں تے تشریف فرما نے. یہ ساڈے نبی دی شان دیکھو تے ساڈے نبی دے صحابہ نو دیکھو. خدا دی قسم قتل کرنا تو دور دی بات ہے. کوئی نبی دی بارگاہ چ کوری پا کے بھی دیکھتا سی کہ حضرت عمر تلوار چوکے ٹوکے کر چڑھ دے سن. کہتے سن تو ساڈے یار نو اینج دیکھے تیرا اے علاج ہے. اینو کہندے جے دیوانے مصطفیٰ نے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے. ایک کتاب ہے دا 100 اس کا نام ہے، ایک عیسائی نے لکھی ہے. سمجھ آئی؟ اس کا نام ہے مائیکل ایچ ہارٹ. اے کتاب 1978 میں پہلی بار چھپی تھی. تے جدو یہ چھپی نا یہ اندر 100 شخصیات انہیں ترتیب دیتیاں جنہاں دی بڑی اچھی صورت بھی سی تے سیرت بھی سی. انہیں جدو ایک کتاب لکھ لئی نا، توجہ ہے سارے بھراواں دی سٹیج تو لے کے تھلے آیا گل. جدو نے کتاب لکھ لئی تے لکھن تو بعد اس کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی. بڑے بڑے فلاسفر تے منطقی تے فلسفی تے بڑے ریسرچر آئے. انہیں جدو کتاب دکھائی نا کہ پہلا نمبر یعنی 100 تے لکھے پہلا نمبر ہی کسی کو دینا سی، اس عیسائی نے پہلا نمبر محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا. تیرے تے میرے نبی نو
جدو پہلا نمبر حضور دا دیکھیا تو عیسائی جڑے سن نچن تے ٹپن لگ پے احتجاج شروع ہو گیا اوے تو کی ظلم کر دیتا تو تے عیسائی ہے تے تو پہلا نمبر نبی دا لکھ چھڑیا ہے اور وہ بھی مسلماناں دے نبی دا اپنے نبی دا کیوں نہیں لکھیا انہیں کہا کاکا دو گلاں جے پہلی گل ہے کہ میں جڑی یہ کتاب لکھی ہے نا یہ میں عقیدت دی بنیاد تے نہیں لکھی میں میرٹ دی بنیاد تے لکھی ہے انہیں کہا قسم رب دی دنیا دے جننے میرٹ نے وہ تھلے رہ جاندے نے محمد مصطفیٰ دی اچھانا ہو تو بھی اتنے ٹوٹ جاندے تین چار بندے پھر چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہو آپ چپا شاہ تو مانتے ہی نہیں اسی انہاں شاہ مانے جڑا نیدیاں تے چڑھ کے بھی بولتے رہ گا آواز تھوڑی اتنے تک ہونی چاہیے نمبر ایک اور انہیں جڑی دوئی گل کی تھی انہیں آخیا عیسائیو تھانوں اج ایڈا نبی تہاڈا کیوں پیارا لگن لگ پیا ہے بے پہلا نمبر یہ لکھ اور تواڈے پڑکے تے اپنے نبی دے دشمن سن قتل کرن ٹر پے سن میں محمد مصطفیٰ نو پہلا نمبر کیوں نہ دیواں قروری کردے نے تے تھلے ڈگن نہیں دیندے وال کٹاؤندے نے تے تھلے ڈگن نہیں دیندے نبی پاک دے قدماں دی دھول تھلے جان نہیں دیندے تاجدارے مدینہ دے نیڑے کسے نوں آؤ نہیں دیندے او ایتھے تے نہیں آئے جے سپ دے منہ دے وچ اڈی توڑ دتی ہے لیکن انہوں نبی دے نیڑے نہیں آؤ دیتا بولو سبحان اللہ تین بندے چوپ بیٹھے ہو بولو ٹکر حلال کرو جڑا نبی دے نام تے کھاندے ہو سٹیج تو آواز بہت تھوڑی ہوندی پئی ہے تین چار بالکل چوپ بیٹھے ہو بولو سارے سٹیج والے بھی سبحان اللہ پیا تو سمجھ آئی ہے سنگیو کہ کوئی نہیں آئی تھانوں انہیں آخیا جناب میں کھنے نے مسلمانوں کے نبی نو پہلا نمبر دیواں اج تسی آ گئے ہو پہلا نمبر دین واسطے ہٹ جاؤ پیچھے تہاڈا توک نہیں بندا بک بک کرن دا نہیں فرمائیو بولو صوفی اللہ کہے ذرا تگڑا ہو کے بہ ہنسی جانا ہے میرے عزیز اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں ہوں جی اگلی گل انہوں پوچھی نا عیسائی کیوں گے لاجواب نے تو ساڈے لتر پے کے سانو مارے نے انہیں آخیا دس بھائی تو پھر اچھا فیصلہ کیوں کیتا ہے بھائی مسلمانوں کے نبی نو پہلا نمبر ہی دینا ہے انہیں جڑی گل کی نا ذرا توجہ دے نال انہیں آخیا قرآن چ تسی بڑیاں چیزاں لب لئیاں تے تانوں ودو ہا کوئی نہیں لبیا 5 کلو دا سر نہیں ہلاؤنا ذرا بول کے میں دسو میں کی آخیا ہے مدینہ صاحب انہیں کہا بدو ہاری لبے انہیں کہا کیا مطلب ہے انہیں کہا میں قسم چوک کے کہنا نہ محمد ورگی صورت کسی بھی ہے نہ سیرت کسی بھی ہے اس واسطے میں پہلا نمبر دیتا ہے تو سب کتنے بیٹھے ہوئے ہو سمجھو نا کہ قرآن جو ہر شے لب رہی ہے نہیں لبیا بولو تے یہ لب گیا کہ بندے دے پتر بنو سمجھ آ رہی ہے میں پہلا نمبر صحیح دیتا اے دے میرے نبی دی شان کتنے بیٹھے ہو یار لیکن جڑی میں بات عرض کر رہا نا اس بات کو سمجھا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا جڑے پہلے گزرے نے انہاں چوں عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنا ہے اور یہ آسمانہ تو کیوں گیا میں او ہسٹری تمہیں دستا پیا سی کہ وچوں مینوں گل یاد آ گئی میں کہ جناب نو بھی سنا لواں ایک اور یہ بات اگلی طرف توجہ دے نال سنیا جے نبی پاک ساڈے نبی تو بعد نواں نبی عیسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے گزرے انہاں نو تسی پرانا نبی بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ بھی گستاخی ہے ہاں ساڈے اسلام کے اندر اینی محتاط زبان چلانی پیندی ہے نا اینی محتاط تسی سوچ نہیں جے سکتے اسی یہ نہیں کہہ سکتا بھی نواں نبی نہیں آتا پرانا آ سکتا ہے پرانا کہنا بھی گستاخی ہے یہ کہنا جو پہلے گزرے تھے جن کا ٹائم پہلے تھا کیا وہ آ سکتے ہیں جی ہاں وہ آ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے کہ ہوں تسی کہہ سکتے ہو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو نبی پاک تو بعد ہی آنا تو جی وہ نبی آ سکتے ہیں تو پھر قادیانی کا کیوں نہیں آ سکتا میں کہ یار گل سنو پہلے تو گل ہے بھی وہ نویں نبی نہیں وہ پہلے گزرے سن ساڈا مسئلہ ہے کہ اسی نویں نو نہیں مانتے آپ کی آواز کمزوروں والی آپ کی آواز کمزوروں والی ہے جے تو تہاڈا قرآن پہلے گزریا ہے تو پھر دسو پہلیاں انج دا کانا ہے ہی کوئی نہیں آواز ہی مٹھی ہو سنیو تمہیں کیویں سمجھاواں ہی کوئی نہیں کیوں عیسیٰ کی گل ہوندی پئی ہے او میرا چان او بھی انے نو ویکھن دی اللہ شفا عطا فرما دیندا ہے سمجھ آ رہی ہے تے یہ نہیں سی تے 1400 سالہ امت دے وچوں ایک آنا ہی لبا سی آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی اور ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم دی تفسیر پڑھ کے دیکھو فرمایا حضور پاک دے بیٹے بڑے نہیں ہوئے میں آ رہا سی تے میں نگینہ صاحب دی یہ گل سن رہا سی لیکن ان میں تھوڑے جے آگے بتا دینا حضور دے بیٹے ہوئے 3 لیکن بالغ نہیں ہوئے کیوں اگر بالغ ہوندے تو 2 صورتاں سن یا تے نبی بن دے تے یا نہ بن دے اگر نبی بن دے تے ختم نبوت دا تاج اگے چلے جانا سی تے اللہ نے فرمایا حبیبا اے بھی نہیں ہونا تے جے نبی نہ بن دے تے شان گھٹی سی تے پہلے نبیاں نوں بڑے پتر دتے جوان ہوئے تے نبی بنے تے جے تہاڈے پتر بڑے ہون او نبی نہ بنن تے شان گھٹدی ہے
فرمایا حبیبہ تیری شان بھی نہیں کٹن دینی. جملے کا بدن محسوس فرماؤ. کاکا ایک جڑا میرے نال بیٹھے آم نہیں لینا ہے آپ پہ کونج لے تھی سکن والے بنو ویکیا جی کونجدا سبحان اللہ فرماؤ آ چکے ناراض نہیں ہونا. وہ کاکا آ ویکھی ہوئے ناراض نہ ہی سونے ناراض نہ تیری مہربانی میں دل نہیں توڑن آیا لیکن ایک بار سبحان اللہ اچھی آواز نال فرماؤ. ٹھیک ہے وہ جڑا بھی ہونا بج کے آنا ہے نا جی یہ میرے مینوں باہر ہی نہیں یہ میرا نہ سٹو میری گل تو سن لو نا. ہوں دسو گل میں جی سنا رہا سی اس سے توجہ ہے. فرمایا حبیب نہ تہاڈی شان گھٹن دینی ہے بھئی تہاڈے بچے وڈے ہون تے نبی نہ بنن یہ بھی نہیں ہون دینا. تے جے تہاڈے بچے وڈے ہون نبوت مل جائے ختم نبوت دا تاج اگے جاوے اسی یہ بھی نہیں ہون دینا. اس واسطے تہاڈے بچے نوں اسی وڈے نہیں ہون دینا. لیکن میرا سوال ہے اے اتاری ملنگ نو سن کے چس آوے تو پھر بولنا ہی میں کہ دا مطلب کی ہے صورت مسئلہ بدلنا صورت مسئلہ یہ بنتی ہے. فرمایا حبیب تہاڈے بچے اس واسطے نہیں جوان ہون دیتے بھئی نبوت انہاں نوں نہیں مل سکتی. میرے جملے جو مول ہوگے تو بولیا جی ورنہ نہ بولی. اور میں کہ سونا سونا میرے نبی تو بعد اگر میرے نبی کا سگا پتر بھی آ جائے کہ وہ بھی نبی نہیں بن سکتا کسی دیدہ منڈا کی نے بن گیا سارے بولیے سارے ہائے ہائے جزاک اللہ حضرت مولانا اللہ آپ کو سلامت رکھے جڑے جاگتے بیٹھے ایک بار ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ پیار دینا. مسئلہ سمجھے سو رہے ہو مسئلہ ہی اصل ہے. کلا بادام نہ دیکھا کر پن کے گری بھی کھایا کر. سمجھ آئیے میرے نبی کا بیٹا میرے نبی کے بعد نبی نہیں بن سکتا. ایٹا پاکیزہ خون ایٹا پاکیزہ بدن اور جسم اگر وہ نبی نہیں بن سکیا زمانے دا کمینہ سیال کوڑ دی عدالتاں دا منشی ایک بے غیرت کی میں بن گیا. باب نبوت آلے تے کام منشیاں آلے کہ اکھا تو کارا تیرے متیرا ساکا نبی ہوئے آج بھی اسی جانا لے نہیں سکنے جانا دے. وہ توجہ ہے وہ منہ کٹھی بیٹھے ہو سودیو ایسے نعرہ لگتا ہے تاجدار ختم نبوت. جزاک اللہ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. بہ جا بھی جوانا بہ جا. وہ گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی سمجھ آ رہی ہے وہ بولو تو صحیح ہو سیری ہلائی جاؤ گے. آپ کو سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے اور مسئلہ ختم نبوت سمجھو. میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا نبی نہیں بن سکتا کسی دیا دے منڈے بنے پھر دے. واہ 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 کیا بات ہے. ڈانیر نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے گرامی قدر حضرات اے یہ کھوڈ جتوں قادیانی بڑھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کھوڈ نو ہی بند کرنا ہے. وہ کیسے کہندا جب عیسیٰ آ سکتا ہے تو میں نہیں جا سکتا. بھلی گل ہے جی آنا تو کچھ چاجدہ تھی آوے انا کھانا منچی. یہ الزامی جواب ہے. یہ میں بطور استہزاء ہی کے ساتھ بات کر رہا ہوں ورنہ علماء بیٹھے یہ بات کرنے کی ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے نبی کے بعد نبی آ ہی نہیں سکتا ہے. لیکن تمہیں پتا جدو شریکاں نو لتر مارنے ہون تے تھوڑا جہا الزامی جواب دے کے لتاڑنا تو چاہیے نا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا. ایسے کانے بغیرت قادیانی نے آخیا سی انہیں جدو ویکھیا نا بھی ہوں مینوں نہیں علماء چھڑ دے کہنا میں نبی نہیں میں نبی دا سایہ. اس لیے بولیا سی گولڑے دا شہنشاہ. اللہ اکبر. اچھا کئی بندے نا ہوں 12:15 12:30 ہوندے پے نے بولدے نہیں ہاتھ چوکے مرے منہ بول میں تھوڑی ساری حرکتاں جاننا ایسے منہ بول سارے چوکے بولو نا بھائی سٹیج واسطے پار تو نہ بڑو بولو آپ چپ مجمع نہیں پھر ختم نبوت. ممتاز قادری پھٹے لگتا یار سنا کہہ سکتا ہے اسی اتنے نہیں کہہ سکتے. اس رات ٹکرے ہو زبانہ اپنی کھولو.
توجہ ہے اور ہوں سونا پیر میرے علی شاہ صاحب کی گل جی سمجھ آئے تو میں پھر مٹھا بولاں گا ویکھاں گا چیک کراں گا کوئی جڑا بیٹری تہاڈی چارج ہوئی ہے سلف چکدی ہے کہ نہیں چکدی لگ جاندا جی ہنے پتا پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا اوے کمینے کیا آگے میں نبی نہیں نبی دا سایہ تانوں گل تے ساڈے بھائی نے دسی ہے لیکن میں بند کرن لگیا آپ نے فرمایا جا اوے بے غیرتا سایہ بھی اس نبی دا بنیا جدا رب نے سایہ بنایا ہی نہیں توجہ فرمائی او دا سایہ جدا سایہ بنایا ہی نہیں تو پھر فرمایا سایہ پر کانا ہوندا ہے اور کانیاں بچا لا چلا نہیں گل ہے جناب پیر میرے علی شاہ صاحب نے جدو ماری نا سٹ ماری تھلے کہ جائے کہ کہتا وہ جس عیسیٰ نے آنا ہے میں وہ ہوں آپ نے فرمایا او کمینیاں او جے گیا عیسیٰ تے آوے بھی عیسیٰ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات کہتا حضرت کی مطلب ہے میں کہا ایک جواب پہلو علمی دینا کہ پھر دوبارہ رگڑا بھی لاواں گا آپ پہلو علمی سن آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ گیا تے عیسیٰ آوے کیا کیویں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دا نام کی ہے اکھے مریم تے فرمایا تیری ماں دا نام کی اکھے کسی ٹی فرمایا ماما میچ ہی نہیں کر دیاں حضرت جی میں تھوڑا مارے آپ چپ کر کے نا بے قادیانی دے چھوٹے پٹ کے رکھ دئیے تو گل ہی کوئی نہیں صرف 5 کلو دا سیر نہ ہلاؤ ماما دا پیتا 2 بج حلال کرو حضور واسطے سمجھ آ رہی ہے آپ نے فرمایا 10 ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہڑے علاقے دے سن اکھے فلسطینی تو فرمایا تو حیاتی فلسطینی دیکھے اکھے نہیں جاؤ قادیان دیا روڑیا گلا کرنا ہے تیسری بات آپ نے فرمایا 10 حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا والد ہے اکھے نہیں وہ تے کلمۃ اللہ تے روح اللہ نے تو تیرا اکھے میرا تے ابا ہے کدی کہنا غلام مرتضیٰ کدی کہنا یوسف لوہار ہوں ایک ہوے تا زندہ بندہ زندہ بندہ زندہ بندہ دشمن احمد پہ شدت کی گئی ہے اے شدت میں کرتا پیا دے پر وہ منڈے ہاتھ بنے بولو سبحان اللہ او بھائی وہاں بیٹھے ہو جی میں سمندری دی لاری دا انتظار ہوتا ہے پتر یا دور دی ختم نبوت بیان ہو رہی ہے بولو ذرا سبحان اللہ جاگو اور میں کیا تو دس کہنا نہیں میرا تے ابا ہے میں کہنا تو ایک باری کہنا تیرا ابا نہیں کہنا نہیں لوگوں نے مینوں حرام دا کہنا ہے میں کہ تو پہلا بندہ ابا بھی ہے پھر بھی حرام دا ہی ہے پہلا بندہ ابا بھی ہے پھر حرام دا ہے یہ نبوت نوں ڈاکا ماریا تیرے تو بڑا کہڑا او بیٹھے بیٹھو ذرا اجے تو آپریشن میں کراں گا تسی تھوڑا جا میرے بعد 3 بندے میں ویکھی بیٹھا تہاڈی کپڑیاں دے رنگ میں پکا ہی بیٹھا یہ تو نہیں نہ بول دے پے لیکن تقریر ہو جڑی بات میں آگے کرنا چاہنا میں کہتا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس کوئی چیز اور حضرت عیسیٰ کون سن ادھر ویکھی ذرا ہوں میں تمہیں آخیا سی رگڑا بھی جا ہم رگڑا دین لگے آجے لیکن اس تو پہلے تھوڑی جی وضاحت دسا میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے دسیا کی نہیں آنا ہے فرمایا دمشق کی جامع مسجد دا مینار ہے سکے پاس ہے مینار دا رنگ چٹا او دے اوتے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے فرشتیاں دے پراں دے اوتے اس ویلے حضرت امام مہدی دا دور ہے مصلی تے آپ نے کھلوتے ہونا ہے اذان ہو چکی ہوئے گی تکبیر ہو چکی ہوگی حضرت عیسیٰ جب آئیں گے آپ کی داڑھی مبارک چ پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے نظر آئیں گے ساری مسجد والے پہچان جان گے کہ جناب عیسیٰ آ گئے سارے پیچھے ہٹ کے کہیں گے حضرت تسی نبی ہو تسی آؤ مصلی تے آپ نے آخنا نہیں 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 آج مصلی تے مصطفیٰ دا امت ہی کھڑا ہوئے گا مسلم شریف کی روایت ہے نبی پاک نے فرمایا اے میری امت تمہاری شان اس وقت کیا ہوگی جب عیسیٰ مقتدی ہوگا اور امام تم میں سے ہوگا نے پوچھا حضور امام کون ہونا ہے فرمایا اس کا نام محمد ہوگا اس کا باپ کا نام میرے باپ کے نام کے ہوگا اس کا نام میرے نام کے نام پہ ہوگا اور فرمایا میری نسل میں سے ہوگا کون فرمایا محمد نام ہوگا مہدی لقب ہوگا ہے میرے نبی نے فرمایا جے اور سنو اجے گل نہیں مکی ہو میرا چن ہجے رگڑا باقی ہے ہاں جی اجے رگڑا باقی ہے گل سنا رہا میں تینوں عیسیٰ علیہ السلام بڑھنا پتر سوکھا نہیں سمجھ آ رہی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک روایت میں 40 سال ایک میں ہے 47 سال آپ دنیا میں رہیں گے آپ خنزیر کو قتل کریں گے شراب کو ختم کریں گے صلیبوں کو توڑیں گے
पूरी दुनिया में मुसलमानियत हो जाएगी, एक बंदा काफिर ना रहेगा। सदके जावा तुम्हारी चौक तो, वाह वाह, एक बंदा काफिर ना रहेगा। जमीन अपने खजाने कई उगल देगी। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। और इधर देखो भैया, फरमाया शादी भी करेंगे, बच्चे भी होंगे। और अगली भी सुन ला जे जागदा बैठा है ता ऐसे चस आनी है। कादियानी कहते ना ईसा, मैं कह सोना गोलिया ओ बदमाशा, तेनू की पता तू कौन है? तू तो गंदी नाली का गंदा कीड़ा है। तेनू की पता? ए ईसा जदियां गल्लां मैं करना हदीसां दे विचों। मेरे नबी ने फरमाया ये आखिर में मदीने में होंगे और मदीने में इनको मौत आएगी। फरमाया जहां पर मैं हूं और मेरे साथ मेरा अबू बकर और उमर है, वहीं पर चौथी कब्र की जगह है, वहां कोई और नहीं, अल्लाह का नबी ईसा दफन कर दिया जाएगा। सरकार है, मैंने कहा तुरा हिस्ट्री तो बताऊं ना। ये आज भी कादियानियों के टीवी का नाम है MTV। इनको कभी खोल के देखो, थे जो भी कादियानी का नाम है पता की कहते हैं, हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम। मैं कहता है काना दज्जाल बेगैरत, ये भी मसीह मौत का मतलब वो ईसा ने वापस आना है। कहते वो है। मैं क्या हूं मैं तेन देऊंगा रगड़ा। कहना किदा? मैं क्या कादियानी गए ईसा ने तो आना भी ईसा नूं चाहिदा। क्या हो जे मैं आख्या जेडे ईसा पाक गए सन वो तो अन्ने नूं अखियां दिंदे ने, ते जेड़ा आया वो तो जेड़ा तुसीं लई फिरदे हो। ये मैं कह लेना जेड़ा तुसीं लई फिरदे हो वो तो आप ही काना है। हजरत ईसा फरमाउंदे ने कोई बीमारियां आ जावे तो मैं उन्हें शिफा दिना, ते इहनूं आप ही पेशाब दी बीमारी सी। एक जेब दे विच गुड़ रखदे, गुड़ खाण दा बड़ा शौक सी उल्लू दे पट्ठे नूं। एक जेब दे विच बट्टे रखदा सी, पेशाब करके बाद कतरे आउंदे सन ते फिर बट्टे ने सुकाउंदा सी। ते कहंदा एडा चबल सी, किसी वेले गुड़ खा जांदा सी, किसी वेले पेशाब वाले बट्टे खा जांदा। इन्हां दी अपणियां किताबां च लिखे होया है। इदां दे जंदियां दे नाल तू सलाम लैना है? खुदा दी कसम है तू हो कि उस नबी का तू कलमा पढ़िया है। एक बारी कलमा पढ़ ले, मोहम्मद मुस्तफा कबर दे विच भी तेरे वास्ते आ जावे। तैनूं की पता तेरे नबी दी शान की है। लेकिन मैं हुण मैं कहो एक गल सुन, तुहाडी मिसाल इदां बनदी है जिवें रौ वाला बेलना हुंदा है। रौ वाले बेलने का की तलक है? मैं कहा गल सुन, रौ वाले बेलने का यह तलक ही मैं कहूँ मैं तेन रगड़ा देने वास्ते कहता पिया। भाई वो जो बंदा कहे ना रौ बना के दो, एक पासों गन्ना तोंदा है ते दूसरे पासों चूरा निकलता है। मेरी गल तुसीं समझे ही नहीं, मैं की आखां। गए ईसा ने हूं भी ईसा एक ही भी जानता गन्ना एक निकलता चूरा है। नहीं तवज्जो फरमा, गए ईसा ने आया चूड़ा है और तेन शर्म नहीं आती? ईसा ने जदों आना खुदा की कसम है ईसा नहीं आना है। कादियानी तू डाका मारना चाहना सोना तेनों सिर्फ एक बारी नहीं, बेलने वाला एक बारी कड़ के मरोड़ के दोबारा फिर तोंदा ही। मैं कहता हूं मैं तोड़ना दोबारा कब जो है जागो तो सही ना, समझ आ रही है? जरा सच्चा नबी हुंदा जे उलमा बैठे ने जिथे पर्दा फरमावे उत्थे ही दफन किया जाता है। इस उम्मत दे विच नबी पाक दे पर्दा करने बाद सब तो पहला मसला आ उठिया सी कि हजूर नूं किथे दफन करना। समझ आ रही है? और मसला सिद्दीक़ अकबर ने हल फरमाया, जेडे खलीफा बिला फसल ने, ताईदार सदाकत ने, यार गारो मजार ने और अफदलुल बशर बदल अंबिया बिताकीद अभी बकर ने सिद्दीक आपने मसला हल फरमाया। जेड़ा नबियां तो बाद सब तो अफजल अबू बकर ना समझा सुन्नी नहीं। आला हजरत ने फतावरत में लिखे ये बाबे अकीदा का मसला, ये बाबे फजीलत का मसला नहीं है, ये बाबे अकीदा का है। और जिसका ये अकीदा ठीक ना वो बद अकीदा है। वड्डी तो वड्डी गद्दी वाला क्यों ना होवे, हम तुझे क्या समझते हैं? हट है, तू दाता साहब तो बड़ा नहीं आएगा, तू मेरे अली तो बड़ा नहीं आएगा, तू ख्वाजा मुईन पाक तो बड़ा नहीं है, तू गौसे आदम तो भी बड़ा नहीं है। उन सबका ये अकीदा है जो मैं दे रहा हूं। इस वास्ते हट है पीरा, राह छड्ड। तेनू अज दो पराडुआ मुरीदा ने देतियां, तू अपने अकीदे राफियां ने कर गया। हट राह छड्ड साडा, तेरे वर्गे बथेरे वेखे असी। रोटियां तेनू इस वास्ते नहीं सी खलाइयां, हमने बड़े बड़े शेर पाले, 40 साल शेर बने रहे, तो हूं लकी रानी च काम पे कर दे जे। सानू इदां दे किसे गंदे शेर की लोड़ कोई नहीं, सानू गौसे आजम का कुत्ता मिल जाए पर दर तो ना छड़ के जावे जदों तक जीवे। बैठे हो
औखियां गल्लां, कई बंदे रंग भन गए जे सज्जे खब्बे देखो। हाँ जी, लेकिन बात कहीं दूर न चली जाए। हज़रत सिद्दीक पाक ने फरमाया, मैंने नबी पाक से पूछा था, हुजूर ने फरमाया नबी जहां पर पर्दा करता उसी जगह पे दफन किया जाता है। बताओ नबी पाक ने कहां पर्दा किया था? अम्मा आयशा पाक के हुजरे में। नबी पाक बता गए, आयशा को कुछ ना कहना। और आज कई कुत्ते हैं जो हजरत अम्मा आयशा पाक को भौंकते हैं, कई हजरत अबू बकर को भौंकते हैं, और साढ़े कई सुन्नी मौलवी के पीर कहते हैं हम उनसे इत्तेहाद करेंगे। मैं क्या उठा बेहजावा चल लोना में इत्तेहाद करके नबी ने मुंह बखाएगा जो हजरत अबू बकर के दुश्मन है, हजरत उमर के, अम्मा आयशा के। जा तुझे वो मुबारक हो, हमें कल भी अहमद रजा चाहिए था, हमें आज भी अहमद रजा चाहिए, क्योंकि इमाम अहमद रजा वो है जो बंदे को कभी भी बेगैरत नहीं बनने देता है, हमेशा बंदे को गैरतमंद रखता है। जागदे पायो तीन बंदियां का रंग फिका पै गया जे मैं पक्का देखी बैठा, या तो पहली बारी सुनते पे हो तो या मसला कोई और है। गल विच होर है क्योंकि दिल विच चोर है, और जेदा दिल साफ है हाथ चुक के सुभान अल्लाह फरमाए ना। जाहले सुन्नत दा अकीदा सुनिया करो बाबा, तकड़ा हो जा, छंड के रखे ना पीरां नूं, छंड के रखे दादे मौलवियां नूं जेड़ा चुक के सानू राफियां दी झोली च सिद्धना चाहुंदे ने। तू कर इत्तेहाद, तू कर रिश्ते, तू दे भी सही ते ले भी सही। असी कल्ले रह के मर तो सकदे हां, पर ना अबू बकर दे दुश्मन नाल हाथ लावांगे, ना मियां आयशा दे दुश्मन दे नाल, ना हसन हुसैन दे दुश्मन दे नाल। क्या असी नबी दी आल दे भी नौकरा, नबी दी असाब दे भी नौकरा। भला सुनियो आज चुके इस अकीदे ते कायम रहोगे, नबी दी आल दे नाल भी प्यार करना, नबी दे सहाबा दे नाल भी प्यार करना। खबरदार कोई सानू चुक के किसी और चोड़ी ना सिद्धे, हट हट, तेरे वर्गे बड़े बड़े सौदागर है, तू किस है पुत्र है, समझ आई है? तू साडा सौदा नहीं कर सकता। जिवें बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब ने आख्या सी ना, मेरा सौदा बाजारे मुस्तफा दे विच हो गया जे, समझ आ रही है? और फिर जदों सहाबा कराम नूं भौंकण वाले चंद पीरां ने सिर चुकिया ते बाबे दी अजमत नूं सलाम होवे, मीनारे पाकिस्तान ते बैठे बाबे ने इको सट मारी। बाबे ने आख्या ऐसे बाबे दुश्मना दर दर कुत्ते हो, नाल करो ही पै गए हो। जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपकी जवानियां सलामत रखे। नहीं ताजदारे खत्म नबूवत का नारा मट्ठा नहीं लपैक बड़े ताजदारे खत्म नबूवत हैंड करके जड़ियां दी आवाज आवे, हर शह हिल जावे एक बारी। लो जी आखिरी गल, थोड़ी जान छुटन लगी है। हाँ वाह भाई वाह, 5 किलो का सिर नहीं हिलाना, चुप करके बैठे रहो, मैनू वाल सारे आउंदे जे। समझ आ रही है? ये ध्यान से सुने जरा मेरी बात, ताकि जिंदगी भर आपको एहसास रहे। मेरे अजीज इस बात को समझो, अगर आप जाग रहे हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जहां पर्दा फरमाया वो आयशा, अम्मा आयशा का हुजरा था, आप वहीं पर मदफून हैं। और सुनिए, जो सच्चा नबी होता है जहां पर पर्दा करे वहीं दफन किया जाता है। समझ आ रही है आप हज़रात को? मैं कादियानी नूं सवाल करना चाहना, तुहाड़ियां किताबां च लिखिया सी, अपनी भगत कुछ नहीं ना लिखिया भी ये लैटरीन दे विच मरिया सी। तो मैं कहा जे तुसीं नबी कहंदे हो तो नबी जिथे मरे उत्थे ही दफन करना हुंदा, तो ना फलाश दे विच दा होण। आवाज कमजोरों वाली है, मुझे जवानों वाली चाहिए, आवाज कमजोरों वाली। जी मैं सट मारी हयाती पर जवाब नहीं जे दे सकता।
عقیدہ اہل سنت پہ ثابت قدم رہیں اور جڑ جائیے ختم نبوت کے سپاہیوں کے ساتھ. اور جنہوں نے ختم نبوت کے سپاہیوں پر ادھر ہری پور میں ظلم کیا، اس ظلم کا بدلہ تمہیں دینا ہوگا. تم اپنے مغربی آقاؤں کو راضی کرنا چاہتے ہو، جب تک تم کافر نہ ہو جاؤ یہ کبھی راضی نہ ہوں گے. اس سے بہتر ہے سرکاری نوکر نہ بنو، سرکار کے نوکر بن جاؤ. توبہ کرو، معافی مانگو. ہمارے ملک کے اندر خون نہ بہاؤ، ہم اہل سنت امن والے ہیں، پر یاد رکھنا اس امن میں غیرت نہ بھولنا. سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل اس ظلم کو بند کیا جائے. اور یہ پاکستان میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، خدا کے لیے اس کو بند کیا جائے، امن کے راستے کو اختیار کیا جائے. لیکن غیرت کے راستے کو قطعاً بند نہیں ہونا چاہیے، اور نہ بند ہو سکتا ہے. یہ راستہ ہمیشہ کھلا ہے، اس میں سے گزریں گے تب امن ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں آخری نصیحت کر رہا ہوں، جتنے آپ بیٹھے ہیں، نہ کبھی نبی کی گستاخی کرنی ہے، نہ اہل بیت کی، نہ صحابہ کی، نہ ولیوں کی. اور جو ان کا گستاخ ہے نہ اس کے پاس بیٹھنا ہے. تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. حضرت جی ایک منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت پر بڑی آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی. موعود مسیح کے حوالے سے، حیات و وفات مسیح کے حوالے سے ہوگی. جو کلمہ پڑھنے والے سہولت کار ہیں، کلمہ پڑھنے والے جو سہولت کار ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو نیا محمد بنا دے، بڑے بھائی جتنا ادب کرو، ہمارے جیسے ہیں، ذرا ان کے حوالے سے جنہوں نے گنجائش پیدا کی ہے. یہ موضوع تو مجھے بہت لمبا دینا، لیکن میں نورانی صاحب کے ایک جملے میں سمیٹ دیتا ہوں. ایک جملے میں. نورانی صاحب جب پارلیمنٹ میں تھے نا، تو آپ کو پتا 96 گھنٹے بحث ہوئی تھی. پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ 96 گھنٹے بحث ہوئی تھی. ٹائم ڈیوریشن بتا رہا ہوں آپ کو. 96 گھنٹے جب بحث ہوئی نا، تو جو قادیانی دا منڈا سی، انہیں جڑی کتاب پیش کی سی، وہ دوے مسلک والیاں دی سی. آج وہ شرمندہ ہیں، اپنے اس پیو دا نام بھی نہیں لے سکتے. سمجھ آئی؟ اس نے وہ کتاب پیش کی. کیا کتاب دے اندر لکھا اللہ کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے. نورانی صاحب نے پتا کیا کیا؟ انہیں آخیا کھلو کھلو، بہت ہی ٹان ٹان نہ کر، پہلو تینوں کھڈے لین لا لوا، بعد میں تو انہوں بھی لوا گا، تو ٹینشن نہ لے. آپ نے فرمایا تھا جو اس عبارت کو مان کے توبہ کر جائے کہ یار واقعی اس نے غلط لکھا ہے، وہ اس دائرے سے نکل جائے گا. ورنہ جو تمہارا حکم ہے وہ ان کا بھی حکم ہے. کسی بھول میں نہ رہنا. سمجھ آ رہی؟ رہ گئی بات سہولت کاروں کی، تو جب سود لکھنے والا، لکھوانے والا، لانے والا، اٹھانے والا سارے مجرم ہوتے ہیں، تو یہ مجرم بھی برابر کے ہیں. بلکہ یہاں تک بیرون ملک کا ویزا لینے کے لیے اگر کوئی اوپر قادیانی لکھ رہے ہیں، میں اتو تو لکھا ہے، میں کیا ہوں تو بچوں بھی ہو گئے ہیں. اس واسطے یہ بےغیرتی بند کی جائے. اور یہ موضوع بہت لمبا ہے، ایک ایک بات پر بحث کرنی چاہیے، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. زندگی نے کبھی وفا کی تو آپ کی زیارت کریں گے. ایک منٹ آپ پرچیاں نہ لکھیا کرو. پہلے ہی میں فیصلہ باد پرچی پڑھی سی تو کتا پیر مینوں پی گیا سی، تے نال ایک اور بغیرت تو ڈرم مینوں پی گیا سی. میں نے اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کر لیا. میں ایک بار کہنا اٹھو بھی پڑھ لو انہوں تو انہوں دی چٹنی بھی نہیں سی لبنی، کیونکہ میں الیاس قادری کا مرید ہوں. میری یہ تربیت نہیں تھی، ورنہ اوتھے ہی میں دے لینا سی انہوں نے. لیکن میں نے معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑ دیا، اور الحمدللہ وہ ذلیل ہوئے. ہوں معافیاں مانگتے پھر دے دونوں، اے جی معاف کر دیو، ہم آپ کے در کے کتے ہیں. اے لفظ نے میں کہ مینوں اس دن نہیں پتہ لگا جے تم منوں پایا گیا سی بھی باقی کتا ہے، منہ اس لیے لگ گیا سی. ہوں میرے کو معافی منگن دے. اوے اللہ کو مانگ بھائی. تسی سنیاں دے سٹیج تے بیٹھ کے رافضیت نو پروموٹ پہ کردے سی، یہ ساڈے سٹیجاں تے بیٹھ کے دو نمبری میں تے نہ ہون دیاں گا، مر تے جاواں گا، تقریراں تے چھڑ دیاں گا، پر بغیرتی نہ ہون دیاں گا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس واسطے آپ پرچیاں چوک لو چنگی کھا لے، تواڈے کول نہیں پہنچائیاں جانیاں جے. میں پھر رینچ پورا ٹائٹ کرنا ہوندا، یہ نہیں کافی جی. اللہ کریم ہم سب کو جلدی منٹ مار لو سرکار. اے اتلت فیس تواڈے کول لینی چاہیے. بسم اللہ بیان جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کی وصال کے بعد 30 ایسے کذاب آئیں گے. تو پاک و ہند میں یہ قادیان کے اس فتنہ کو پروموٹ کرنے والے جو انگریز ہیں یا باطل قوتیں ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے امت کے اندر فتنہ کھڑا کرنا. اور یہ جب فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. صرف وجہ یہ ہے کہ نبی پاک سے امت کو دور کر دیا جائے. اور یہ جو کہتے ہیں نا میلاد نہ مناؤ، یہ انہی کے بیٹے ہیں
جو کہتے ہیں کہ نبی کو یاد کرنا لوگ چھوڑ دیں اور پھر یہ کہیں 1400 سال گزر گئے ہوں نہ اس نبی کو تو کوئی یاد نہیں کرتا تو کوئی نواں نبی ہونا چاہیے کہ وہ تو پہلو سے چکی کھلوتا ہے. یہ اصل مقصد ہوتا ہے ان لوگوں کا. میلاد مصطفیٰ حضور کی ختم نبوت کے پرچار کا بہترین ذریعہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو انگریز ہوتے ہیں انہوں نے سب کام کیا, تعلیمی نظام کو الگ کیا, سمجھ آئی نا, ورنہ یہ صرف 300 سال پہلے کی بات ہے. پچھلے اگر آپ 1300 سال دیکھیں 1100 سال تو یہ جیسے آج کل یہ انگریز کی صنعت چلتی ہے تو اس وقت درس نظامی کی صنعت چلتی ہے. بہت سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے بدلا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں سے دل سے روح محمد کو نکال دو. میں نے کہا یہ روح محمد نہیں نکلے گی کیونکہ اقبال کہہ گیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا صرف ایتھے گل نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ ہمارا لیول چیک کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے, لیکن کبھی لیول نیچے نہ آنے دینا. میری بات لکھ لو, تیری نماز تیرا سجدہ تیری تلاوت تجھے وہاں نہیں لے کے جائے گی جہاں مصطفیٰ کی ختم نبوت کی نوکری تجھے لے کے جائے گی. اللہ کریم ہم سب کی